اسرائیل کی یہودیوں کی عہد شکنی کو بیان کیا گیا ہے، اور اس عہد شکنی کی صورت میں پورا کا پورا واقعہ قرآن کریم نقل کر رہا ہے۔ میں اس رکوع کی تلاوت بعد میں کروں گا اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ حضرات کو اس کے موٹا مطلب اور معنی وہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں گا، لیکن اس پورے واقعے کو اس سب سے پہلے ایک تاریخی انداز میں بھی اور واقعاتی صورت میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے ہجرت فرمائی تھی شام کی طرف۔ فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ وہاں پہ رہیں اور آپ دوسری بیوی کے ساتھ یہاں پر شام کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے، اور یہیں پر ہی اللہ جل جلالہ نے آپ کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کی اولاد کو پورے فلسطین کے اندر شام کے اندر پھیلائیں گے، اور یہاں پر آپ کی اولاد بھی پھولے گی اور آپ کی نبوت بھی آگے کو جاری رہے گی۔ چنانچہ اس یہاں پر اس سرزمین سے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت بھی ہوتی رہی اس سرزمین میں، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ بھی اس سرزمین میں چلتا رہا۔ آپ کے بیٹے حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کا لقب اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد کو پھر آگے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے آخر سے پہلے والے بیٹے کون سے تھے؟ مشہور حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان 12 بیٹوں کی آگے جو اولاد چلی ہے ان سے 12 قبیلے بنے ہیں، بہرحال اس واقعے کا تعلق چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے بنی اسرائیل والوں سے ہے، یہودیوں سے ہے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے آنے سے بعثت سے کچھ عرصہ قبل جو ہے یہاں شام کا علاقہ اور اسی طرح مصر کا علاقہ، شام سے پھر مصر کی طرف ہجرت کی تھی بنی اسرائیل والوں نے۔ تو اس مصر کے علاقے پر عمالقہ ایک قوم تھی، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور مصر پر ان لوگوں کی حکومت تھی۔ کون سے شہر پر بھائی؟ کون سی قوم کی حکومت تھی؟ عمالقہ کی۔ عمالقہ ایک قوم تھی، اس کی مصر پر حکومت تھی، اور اس کا سب سے پہلا جو بادشاہ ہے اس کا نام ولید بن مقنع تھا، ولید بن مقنع، اور یہی وہ ولید بن مقنع ہے جس نے سب سے پہلے فرعون کا لقب اختیار کیا ہے۔ مصر کے جو بادشاہ تھے ان بادشاہوں کا لقب جو ہوا کرتا تھا وہ فرعون ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے ان کی جمع فراعنہ آتی ہے، یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا۔ تو فرعون کا سب سے پہلا لقب اختیار کرنے والا وہ عمالقہ قوم کا سب سے پہلا بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مقنع تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی اقوام تھیں، قبائل تھے، یہ سارے کے سارے ان کے تحت ان کی حکومت کے زیر نگی رہا کرتے تھے۔ اسی ولید کا بیٹا ریان آیا ہے، اس کی حکومت کے وزیر حضرت یوسف علیہ السلام بنے ہیں۔ اس کی حکومت کے جو وزیر تھے، وزیر اعظم، وہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بنے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے حکومت میں وزارت کے اندر یہ اس ملک نے معیشت کے اندر بھی ترقی کی ہے، اور اسی طرح تعمیراتی کاموں کے اندر بھی انہوں نے بہت بڑی ترقی کی۔ اقتصادی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے جو فاقہ کشی تھی وہ تمام کی تمام حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ختم ہوئی۔ لیکن اس قوم نے اور اس تحت حکومت کے تحت رہنے والے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دنیاوی منفعت سے تو فائدہ حاصل کیا ہے، لیکن جو ان کی نبوت کی وراثت تھی اس سے کوئی انہوں نے فائدہ حاصل نہ کیا، اس سے فیض حاصل نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد جو ہے ان کے اندر سیاسی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی بہت بڑا نقصان سامنے آیا، کہ اخروی اعتبار سے یہ لوگ چونکہ دین کو قبول نہیں کیا تھا،
تو اس لیے یہ لوگ یہ کہنے پر بھی مجبور ہوئے کہ اب حضرت یوسف کے بعد اللہ کسی اور نبی کو بھیجے گا بھی نہیں. ان کا حال یہ تھا. اور سیاسی اعتبار سے بھی یہ لوگ جو ہے فقدان کا شکار ہوئے. تو پھر قبطی قوم سے تعلق رکھنے والا ایک اور شخص جو مصر کے اندر ان کا افسر تھا اس حکومت کا، اس کا نام ولید بن مصعب ہے. اس کا نام، اس نے یہاں پر عمالقہ کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے، کشاکشی کو دیکھتے ہوئے، اس نے جو ہے وہاں پر اپنی حکومت قائم کری اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے بادشاہوں کو وہاں سے نکال پھینکا. اب یہاں پر حکومت کس کی آ گئی؟ قبطی قوم سے تعلق رکھنے والے ایک افسر کی، جو وہاں کا حکمران بن گیا اور اس کا نام ولید بن مصعب ہے. کون سا نام ہے بھائی؟ سارے بولیں کون سا نام ہے؟ اور یہی ولید بن مصعب ہے جو فرعون کے لقب سے سب سے زیادہ مشہور ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا ہے. وہ کون سا فرعون ہے؟ ولید بن مصعب. اس کے آنے پر قبطی لوگ تو خوش ہو گئے کہ ہم اب حکمران خاندان سے تعلق رکھنے والے بن گئے ہیں، لہٰذا اس بادشاہ کے آنے کے ساتھ تو ہمارے نصیب ہی جاگ گئے. حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہی بادشاہ کا تختہ الٹنے والا ہے. بہرحال اس نے خواب دیکھا، اس خواب کے اندر کہ بھئی مجھے اس کی جو تعبیر تھی وہ تعبیر یہ دی گئی کہ بھئی اسرائیل قوم سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ وہ تمہارے تخت کو الٹ دے گا. پھر وہ سارا واقعہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اللہ نے بچایا، ان کی پرورش کس طرح ہوئی ہے. اور پھر بعثت سے قبل، نبوت ملنے سے قبل انہوں نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا غلطی سے. اس غلطی کی صورت میں آپ نے مدین کی طرف ہجرت کی حضرت موسیٰ نے. وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی زیر تربیت رہے ہیں اور بالآخر ان کے داماد بھی بنے ہیں. اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، نبوت ملنے کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ فرعون کی طرف دوبارہ چلے جائیں اور اس کو جا کر دعوت اسلام دیں، ایمان لے آنے کی دعوت دیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے، اب تم کیا کر دو، اس بنی اسرائیل والوں کو رہا کر دو، ان کو ہاں. اس نے کہا تمہارے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل میں 2 معجزات دکھائے. لکڑی پھینکی تو عصا بن گیا، عصا پھینکا تو سام بن گیا. اور اسی طرح آپ نے اپنے ہاتھ میں بغل میں ہاتھ لے جاتے تھے، باہر نکلتے تھے تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ فَإِذَا هُوَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کو سفید چمکتا ہوا ہاتھ نظر آتا تھا. یہ بھی آپ کی نبوت کا معجزہ تھا. اسی زمانے کے اندر جب وہ نہ مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر چلے اور بحیرہ کلزم پار کرتے ہوئے معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ان 12 قبیلوں والوں کے لیے. حضرت موسیٰ معجزے کے ساتھ جو ہے وہ اس بحیرہ کلزم سے باہر نکل گئے اور فرعون اپنے پورے قافلے کے ساتھ اس میں غرق ہو گیا. یہ بنیادی چیزیں ہیں. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آنے والے یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل، یہ چونکہ ان سے قبطی لوگوں کے تحت غلام تھے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے ان کا جو طور طریقہ تھا وہ بھی ان کے دلوں میں رچا ہوا تھا. ان کے ذہنی طور پر یہ ان کے مغلوب تھے، غلام تھے. جیسے آج ہم مغرب سے مرغوب بھی ہیں، اس کے غلام بھی ہیں، اور اس کے دیے ہوئے رسومات اور رواج کو جو ہے ہم نے طریقہ جدت پسندی کا طریقہ سمجھ رکھا ہے، فیشن اس کو بنا کر رکھا ہوا ہے، فیشن کے نام پر غیر کی تہذیب کو اپنائے ہوئے بیٹھے ہیں. تو یہی حال ان کا تھا. تو لہذا وہ چونکہ بت پرستی کیا کرتے تھے یا نقاشی کیا کرتے تھے پتھروں کے اوپر، تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں بھی کوئی اے موسیٰ ایسا خدا دے دے جو ہمیں نظر بھی آئے اور نقاشی کرنے والا بھی ہو. چنانچہ اسی وجہ سے راستے میں ایک قوم کو دیکھا کہ وہ عبادت کر رہی ہے کسی بت کی، تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں بھی ایسا رب بنا دے، ہم بھی اس کی کیا کریں گے، معاذ اللہ پوجا کریں گے. تو بہرحال اس عذاب سے، فرعون اور اس کے لشکر سے نجات کے باوجود یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی فطرت کی وجہ سے، جو اپنے مزاجوں کی وجہ سے ایمان نہ لے آئے صحیح طور سے، یا ایمان تو لے آئے، مسلمان تو ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جس طرح تربیت میں آنا چاہیے تھا اس طرح پر یہ راضی نہ ہو سکے. یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ تورات لے کر آ رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ہے خدا کی ہے یا پھر تم اپنے طرف سے بنا کر لائے ہو. لہذا جب تک اللہ پاک
کہ ہمیں زیارت نہیں ہوتی اور وہ خود نہیں کہتے کہ یہ قرآن یہ تورات جو ہے یہ تو میرا لایا ہوا کلام ہے حضرت موسیٰ کے پاس، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. اس بات کا تک کا یہ حالات ہوئے ہیں. اب ایسے وقت میں جب تورات کی کتاب بھی آ گئی اور یہ لوگ جو ہے مصر کے اندر اب آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ تمام کی تمام ملکیتیں، شہر، ان کا ورثہ جو قبطی لوگوں کو تھا اب وہ کس کے پاس آ چکا ہے؟ بنی اسرائیل والوں کے پاس آ چکا ہے. بنی اسرائیل والے اب اس تمام کے تمام وراثت کے مالک ہو گئے ہیں جو قبطی لوگ چھوڑ کر اپنے گھروں میں چلے گئے تھے. تو لہٰذا اب یہ آسودہ حال ہو چکے تھے. کھانے کو بھی بہت کچھ تھا، پہننے کو بھی بہت کچھ تھا، کمانے کو بھی بہت کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر راضی نہیں ہو رہے تھے. اب ایسے وقت میں اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ شام کی طرف جائیں. کون سے علاقے کی طرف جائیں؟ شام کی طرف ہجرت کریں اور وہاں پر اعلان جہاد کریں. شام کے لیے اعلان جہاد کریں اور اپنے تمام ایمان والے لوگوں کو لے کر جائیں. اور انعام یہ دے دیا گیا کہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جنگ کے اندر، اس جہاد کے اندر فتح نصیب فرمائیں گے. کن کو کہہ دیا بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور یاد رکھیے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ سے پہلے کون سی قوم جو ہے وہ مصر کے اوپر حکومت کر رہی تھی؟ فرعون سے پہلے عمالقہ قوم، اور یہی قوم جو ہے یہ شام کے اوپر بھی حکومت کر رہی تھی. شام کے خلاف جو جہاد کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ کون سی قوم کے خلاف تھا؟ وہاں بھی عمالقہ کی حکومت تھی. تو عمالقہ قوم کے خلاف جہاد کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ بھی انعام ساتھ دے دیا گیا کہ اس قوم کے اوپر آپ کو کیا حاصل ہوگی؟ فتح نصیب ہوگی. اس جہاد کی برکات میں سے آپ کو فتح نصیب ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس چیز پر آمادہ کرنے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے ان کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اللہ پاک نے تمہیں کون کون سے عذاب سے، تکلیف سے نجات دی ہے. فرعون کے لشکر سے تمہیں کیا دی؟ نجات دی ہے. تو لہذا اس لیے جو ہے تمہارے اندر اللہ پاک نے نبی بھیجے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کتنے نبی آئے ہیں؟ درمیان میں 1000 کے قریب اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ نبیوں کی بعثت وہ بنی اسرائیل کے اندر ہوئی ہے. کون سی قوم کے اندر ہوئی ہے بھائی؟ بنی اسرائیل کے اندر ہوئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ نعمتیں یاد دلائیں کہ اللہ پاک نے تو تمہارے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا ہے. اور اسی طرح پھر ان کے اندر خلفاء بھی آئے ہیں. کون آئے ہیں بھائی؟ ملوکیت آئی ہے، بادشاہی آئی ہے. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں تو بعد میں جو 400 سال تک علماء نے بنی اسرائیل پر حکومت کی ہے. کتنے سو سال تک؟ 400 سال تک. اس کو عہد قضات کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں، قاضیوں کا زمانہ یعنی علماء کا زمانہ. اور پھر اس کے بعد تقریباً 500 سال تک مملوکیت کا دور رہا ہے، یعنی بادشاہی کا، کہ اللہ پاک نے جو ہے بنی اسرائیل والوں کو بادشاہی نصیب فرمائی ہے. ان پر حکومت بادشاہوں نے کی ہے. ان میں بڑے بڑے یہ حضرت شمویل علیہ السلام نبی ہیں، بادشاہ نبی ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام جن پر زبور اتری ہے یہ ان کے بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جو مشہور نبی ہیں یہ ان کے بادشاہ بھی تھے اور ان کے یعنی وَجَعَلَكُمْ فِيكُمْ انبیاء، اللہ نے تمہارے اندر نبی بھی بھیجے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تم سب کو بادشاہ بھی بنا دیا. یعنی اس قدر اللہ پاک نے بنی اسرائیل والوں پر بڑے بڑے انعامات فرمائے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اللہ پاک نے تمہیں جہان کے اندر اس دنیا میں ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں جو دنیا جہان میں اور تمہارے زمانے میں کسی کو نہیں ملی. اس قدر اللہ پاک نے بنی اسرائیل والوں پر انعامات کیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کیا. کل کتنے سردار بن گئے؟ 12 سردار بن گئے.
قرآن کریم میں پیچھے گزرا بھی ہے تفسیر میں، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں سے وعدہ لیا، عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے 12 نقباء، 12 سردار بھیجے، یعنی ان کے سردار 12 قبیلوں میں سے ہر ایک سردار ہے۔ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شام کی طرف بھیجا کہ جا کر اس قوم کی عسکری اعتبار سے جانچ اور پرکھ کرو۔ ظاہر ہے دشمن ملک کی ہے جس کے خلاف جہاد کرنا ہے، وہاں ان کے بارے میں تمام تحقیقات حاصل کی جانی چاہیے۔ وہ لوگ جب واپس آئے ہیں تو آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حال حوال دیا ہے کہ بھئی وہ لوگ تو جو ہے بڑے مال والے ہیں، ان کے شہر اتنے خوبصورت ہیں جو ہے اتنی، اور عمالقہ یہ قوم عاد میں سے تھی، قوم عاد کی اولاد ہے۔ قوم عاد تو قدوں کے اعتبار سے بلند قامت ہیں، تو یہی آپ، اور بہادری اور فنون کے اندر بھی ان کو مہارت حاصل تھی، یہی وجہ اب آ کر یہ مرعوب ہو کر آئے ہیں اور کہا ہے کہ وہ تو اتنے بلند قامت ہیں اور ان کی تو یہ پاس صنعتیں اور حرفتیں ہیں اور اتنی ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی جو باتیں بتانے کی ہیں وہ تو جا کر اپنی قوم کو بتا دو، لیکن ان کا بلند قامت ہونا یا ان کی بہادری یا ان کی صنعت، ان چیزوں کا ذکر تم ان کے اپنی قوم کے سامنے مت کرنا۔ ان 12 سرداروں میں سے 2 سرداروں نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی اور صرف وہی باتیں کی جن کی اجازت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، لیکن باقی 10 سرداروں نے جا کر تمام کی تمام باتیں بتا دی۔ اب ایسے وقت میں وہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اپنے دل گنوا بیٹھی، کھو بیٹھی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم تو اس قوم کے خلاف نہیں جا سکتے، حالانکہ اللہ پاک نے ان سے فتح اور نصرت کا وعدہ بھی کر چکے تھے۔ تو بہرحال کہا ان فیہا قوما جبارین، ان کے اندر تو بڑے بلند و قامت بہادر قسم کے مضبوط جسم رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور ہم تو اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے وہ لوگ خود شام کو چھوڑ کر چلے جائیں، پھر ہم اس شہر میں یہاں لن ندخلھا ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ اس کے اندر ہیں ہم اس کے اندر تو داخل نہیں ہوتے۔ فاذھب انت وربک فقاتلا، بس تم ایسا کرو اے موسیٰ تم چلے جاؤ اور تیرا رب جا کر جہاد کرے گا، فقاتلا، بس تم دونوں جہاد کرو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہم کو باہر نکالے گا اور ہم اس شہر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے اس حکم جہاد کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 سال تک یہ حیران سرگردان ایک میدان کے اندر، جنگل کے اندر گھومتے پھرتے رہے۔ صبح کو روانہ ہوتے تھے اپنے شہر فلسطین مصر جانے کے لیے، شام کو جا کر ایک جگہ پڑاؤ کرتے تھے، اس پڑاؤ کرنے کے بعد جب صبح اٹھتے تھے دوبارہ اسی جگہ پر پہنچے ہوئے ہوتے تھے جہاں سے انہوں نے کل سفر شروع کیا تھا۔ صبح 40 سال کا عرصہ انہوں نے اس حالت میں گزارا ہے، صرف اسی حکم جہاد کی اور نبی کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ وادی تیہ کا معنی حیران سرگردان، یعنی وادی تیہ حیرانی اور سرگردانی کی حالت میں 40 سال گزرے ہیں۔ اس پورے عرصے میں یہ بنی اسرائیل والوں کے لیے تو عذاب تھا، لیکن حضرت موسیٰ، حضرت ہارون جو ان کے بھائی تھے نبی، اور اسی طرح وہ 2 سردار جو جنہوں نے ان کی بات کو مانا تھا، وہ تھے حضرت یوشع بن نون جن کو حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد نبوت ملی ہے، اور دوسرے حضرت کالب بن یقنہ، یہ 2 سردار تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کی بات کو مانا تھا۔ تو لہذا یہ لوگ تو اس عذاب کی حالت میں بھی ان کے لیے عذاب نہیں تھا۔ اس کو آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو عذاب کو لانے والے کون ہوا کرتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے، اب عذاب ہے لیکن فرشتے اس میں عذاب محسوس نہیں کرے، وہ تو آرام سے ہیں۔ اسی طرح مثال کو سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان پر ایمان لانے والے خالص مومن، وہ تو اس میدان کے اندر بھی بالکل آرام اور سکون سے ہیں، لیکن باقی ساری کی ساری قوم تکلیف اور عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا ان میں ہونا تو ان پر نعمت تھا کہ مفت کا کھانا مل رہا ہے، بٹیر آ رہے ہیں، میٹھا کھانے کو مل رہا ہے، بادل ان پر سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ اس نبوت کی برکات تھی جو اس امت کو حاصل ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال اسی میدان میں ہوا ہے، اسی جنگل میں یہ دونوں نبی چلے گئے۔ اس کے بعد جو اب 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، اب باقی جو ان میں سے قوم بچی ہوئی تھی بنی اسرائیل کی،
اور اسی طرح حضرت یوشع بن نون کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دی تھی، حضرت غالب بن یقنہ تھے۔ تو اب ان کے پاس آ کر ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے شام کے خلاف، شام کے ملک کو حاصل کرنے کے لیے، وہاں کی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے کیے ہوئے گناہ کو بھگتنے کے لیے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ حضرت یوشع بن نون کو اللہ جل جلالہ نے حکم فرمایا کہ آپ شام کی طرف کیا کریں؟ جہاد فرمائیں۔ حضرت یوشع بن نون کی قیادت کے اندر اللہ پاک نے قوم عمالقہ جو تھی وہاں پر حکومت کر رہی تھی، اس کے خلاف فتح نصیب فرمائی جہاد کرتے ہوئے، اور اس جہاد کی برکات سے پھر انہوں نے آنے والے کئی سالوں تک کیا کی ہے؟